فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان 90 سال کی عمر میں تو خوشخبری آئی نا. 7 سال کے بچے سے نہ میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ایک ہے آیات کو سننا اور یوں کر کے جھوم جانا. سبحان اللہ. یہ جزیروں کی کہانیاں نہیں ہیں. یہ صرف چومنے کے لیے اور سر پہ رکھ کے بچی رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ زندگیوں میں اترنے کے لیے آیا ہے. نہیں آتا سمجھ میں تو عقل کچی ہے. جن کو آتا ہے سمجھ میں ان کے جوتے سیدھے کر لیں, جا کے سیکھ لیں, سکھا دیں گے کہ بات سمجھا دیں گے, رگوں میں اتار دیں گے, خون کے قطروں میں دوڑا دیں گے. تم نبی کے بیٹے ہو. نبی کی وحی نہیں, نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. وہی واجب التعمیل ہوتی ہے, صرف واجب التعمیل نہیں ہوتی. دل کو ایسا تیار کر دیا کہ 7 سال کے بچے کو کہا, وہ کہتا ہے آپ ذبح کریں, میں تیار ہوں, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اسی موقع پر تڑپ کر تو اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا کہ کسی مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہاں تو کوئی مکتب نہیں تھا, کوئی محلہ نہیں تھا, کوئی اسکول, کوئی تعلیق, کچھ نہیں تھا, کوئی مربی نہیں تھا. کس نے سکھائے؟ وہ ایک عورت تھی جس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ابا اللہ کو دیکھ صحرا میں چھوڑ گئے, یہاں تو پینے کا پانی نہیں تھا, تم یہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے, میں صفا مروہ پہ دوڑ رہی تھی, تم تو یہاں پر پیاس سے بلک بلک کے مر جاتے. یہ زمزم کا کنواں اور چشمہ اگر جاری نہ ہوتا تو یہاں تو ہم دونوں مر گئے ہوتے. یہ اگر آئے تو بتانا, پھر مجھے کریں گے بات ان سے, کیسے چھوڑ کے گئے ہمیں. وہ جو چھوڑ کے گئے وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے گئے, وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ تمہارے ابا ہیں. یہ فیضان نظر تھا کہ کسی مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کس نے سکھائے؟ اس ماں نے سکھائے ہیں. یہ باہر رہے گا, دکان بنائے گا, فیکٹریاں بنائے گا, عمارتیں بنائے گا, روڈ بنائے گا, سلطنت اور مملوکتیں بنائے گا. یہ گھر میں رہے گی, انسان بنائے گی. یہ بنائے گی انسان, اور یہ ہی بنا سکتی ہے انسان. اس نے انسان بنانا چھوڑ دیے تو میٹیریلسٹک مادے کے بنے ہوئے, پلاسٹک کے بنے ہوئے, لوہے کے بنے ہوئے روبوٹ نکل رہے ہیں. انسانیت ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ تو بزی ہو گئی نا, ٹی وی پہ, ڈائجسٹ میں, رسالے میں, میوزک میں, غیبت میں, چغلی میں. کیوں مشغول ہو گئی؟ آپ لے گئے کسی مدرسے, آپ گھر میں تعلیم کراتے ہیں, علاقے میں تبلیغی جماعت آتی ہے لے کے جاتے ہیں, آپ وقت لگاتے ہیں, اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, دینداروں کی مجالس میں لے کے جاتے ہیں. دین کے نام پر تو ربیع الاول میں میلاد ہوتا ہے صرف, اس میں نعتیں سننے جاتی ہیں تو وہ نیکی کی مجلس کم ہوتی ہے, وہ ڈریس شو اور رشتے ڈھونڈنے کی مجلس زیادہ ہوتی ہے. کیا یہ لفظ صاف نہیں کہے جاتے, نہ تم میلاد میں جاؤ, نہ تم شادی میں جاؤ, رشتہ کہاں سے آئے گا؟ تو وہاں تو اس مقصد کے لیے جاتے ہیں. ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. ان کا قصور تب ہوتا جن گھرانوں میں دین ہے اور وہ دیندار ہیں اور وہ خواتین کو دین کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر وہ نہ لگی ہوتی دین پر تب آپ کہتے کہ یہ دین پہ لگتی نہیں. اگر ان گھرانوں کی لگی, آپ لگائیں گے, لگ جائیں گے. آپ تو مسجد جاتے ہیں, آپ تو بیانات سنتے ہیں, آپ تو دعوت و تبلیغ کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں, آپ تو تعلیم میں بیٹھتے ہیں. یہ کہاں سے دین سیکھیں؟ ان کے لیے دین کا انتظام کیا ہی نہیں ہم نے ان کو ان کاموں پہ لگا دیا. جب یہ ان کاموں پہ لگ گئے تو نسل خراب ہو گئی. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی ہر چیز کو ڈھانپ لے. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى, قسم ہے دن کی جب اس کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, ہم نے نہیں پیدا کیا مرد اور عورت کو. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, لیکن ان کی محنت کے میدان ہم نے الگ الگ رکھے ہیں. کتنے الگ؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى, جیسے رات الگ دن سے, جیسے مذکر الگ مؤنث سے, اسی طرح دونوں کی محنت کے میدان الگ ہیں. رات کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, سورہ نبا میں کہا ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا رات کو. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن کو تمہارے معاش کا ذریعہ بنایا. اور عورتوں کے بارے میں کیا کہا؟ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ, یہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى, ان تینوں کو ملائیں. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى,
نہیں پیدا کیا مرد و عورت کو. ان سعیکم لشتی، ان کی محنت کے میدان الگ الگ رکھے ہیں. یہ کما کے لائے گا، یہ کسب کر کے لائے گا، یہ گھر میں رہے گی. اسے رات سے تشبیہ دی، اسے سکون سے تشبیہ دی، اسے لباس سے تشبیہ دی، اسے عزت سے تشبیہ دی. یہ انسان بنائے گی، یہ تربیت کرے گی. دیوار پہ بڑا بڑا لکھ دو عورت کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے. لکھنے سے نہیں ہوگا. اگر یہ معلمہ ہے تو اسے اس کے منصب کی پہچان کرانی ہوگی. مرد کرائے. کپڑے آپ لا کر دو، جوتی آپ لا کر دو، کھانے پینے کا سامان آپ لا کر دو، باہر کھلانے آپ لے جاؤ، گھمانے آپ لے جاؤ، شاپنگ کرانے آپ لے جاؤ. کیوں؟ میرا فرض ہے، میری بیوی ہے. دین کون سکھائے گا؟ تعلیم کون کرائے گا؟ قرآن کون پڑھوائے گا؟ نمازیں کون سیدھی کرائے گا؟ اخلاق کی تربیت کون دے گا؟ میرے بھائیوں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن فکر نہیں کرتے ہمارے گھروں سے دین نکل رہا ہے. آج آپ دیندار ہیں، آپ کے ابا دادا نانا کوئی تھے دیندار، لے کے گئے انگلی پکڑ کے مسجدوں میں، بزرگوں سے دعائیں کرائی ہیں. آپ کا سر یوں کر کے جھکا کے ان کا سر پہ ہاتھ پھیر دیں، بچے کے لیے دعا کر دیں. آپ کے نام پہ صدقے کیے ہیں. خدا کی قسم، یہ نئی نسل جنہیں ہم نے میک ڈونلڈ اور KFC اور پیزا ہٹ میں جوان کیا ہے، جنہیں ہم نے انگریزی لباسوں میں جوان کیا ہے، جنہیں ہم نے بچپن سے اب تک تصویروں والے جوتے، تصویروں والے بیگ، تصویروں والی کتابیں، انگریزی تعلیم والے اسکول. نہ ان کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ یہ کہہ رہا ہوں یہ مت کریں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں دین کی فکر کریں. ہماری نئی نسلوں سے دین نکل رہا ہے. حقیقت میں ثنا خوان محمد بڑھتی ہی رہی شان، رفعنا لک ذکرک. اللہ کی رحمت ہے نگہبان